الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ایک دفعہ پھر ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے، اور اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث ہیں جنہیں فقہی احادیث کہا جاتا ہے، جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب میں آپ کو وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق تفسیر سے ہے، یا عقائد سے ہے، یا آداب سے ہے، یا مغازی سے ہے، یا قیامت کی علامات سے ہے، فتن سے ہے۔ یہ احادیث نہیں ملیں گی، صرف احکام و مسائل پہ مشتمل احادیث ملیں گی۔ اور عمدۃ الاحکام کی آج پڑھیں گے ہم حدیث نمبر 361۔ یہ نمبر ہے اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے استعمال میں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے استعمال میں حدیث کا نمبر کوئی اور ہو، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ کے پاس عمدۃ الاحکام کی اندرونی کتابوں میں سے کتاب الایمان ہے۔ اگر کتاب الایمان ہے تو اسی میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی ہیں اس حدیث کے ثابت بن ضحاک الانصاری، عن ثابت بن ضحاک الانصاری انہ بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرہ۔ ثابت بن ضحاک انصاری سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی درخت کے نیچے۔ یہاں پہ کون سا درخت مراد ہے؟ وہ درخت جس کا تذکرہ قرآن میں آیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پہ راضی ہو چکا کہ جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، حدیبیہ کے مقام پہ، جب صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور یہ پہلا عمرہ تھا کس واقعے کے بعد؟ ہجرت کے بعد، یعنی کہ مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، اور اس کے بعد اہل مکہ اور مسلمانوں کے مابین جنگی صورتحال تھی، لڑائیاں تھیں۔ مسلمانوں کے لیے عمرہ کرنے کے لیے، حج کے لیے مکہ جانا ممکن نہیں تھا۔ پھر آپ کو خواب آیا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ میں عمرے کے لیے نکل رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ نکلنا ہے وہ نکلے۔ یہ سفر بہت ہی خطرناک سفر تھا، اس میں لڑائی کا امکان تھا۔ باوجود اس کے کہ لڑائی کا امکان تھا اور خطرناک سفر تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے کتنے صحابہ کرام؟ 1400۔ ان کا نکلنا ہی بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کو لے جایا گیا تھا لڑنے کے لیے نہیں، عمرے کے لیے۔ حدیبیہ کے مقام پہ آپ ٹھہرے، جو مکہ کے حدود حرم سے پہلے ہے، تاکہ مکہ والوں سے مذاکرات کر لیے جائیں اور مکہ والوں سے اجازت لے لی جائے مکہ میں داخل ہونے کی، کیونکہ اجازت نہیں لیں گے تو خون خرابہ ہوگا، لڑائی ہوگی۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن ان کو مذاکرات میں کامیابی نہیں ملی۔ قریشیوں نے، اہل مکہ نے اس چیز کو اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ مسلمان داخل ہو گئے تو یہ ہماری ذلت ہوگی اگر وہ مکہ میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ جناب عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ افواہ پہنچی، اور آپ نے یہ سمجھا کہ شاید ان کو شہید کر دیا گیا ہو، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ کے صحابہ کرام بھی عالم الغیب نہیں تھے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی یہ سب عالم الغیب نہیں تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی،
اور انہوں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی. کس بات پہ بیعت؟ کہ جناب عثمان بن عفان کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو ہم ان کا بدلہ لیں گے، بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. تو یہ بیعت کرنا بہت بڑی بات تھی. تو صحابہ کرام نے یہ بیعت کی ہے اور آپ علیہ السلام نے یہ بیعت لی ہے، اور اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان. کیوں؟ کیونکہ اس بیعت کے نتیجے میں اللہ نے اعلان کیا کہ بیعت کرنے والوں کے اوپر میں راضی ہو چکا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جبکہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا؟ اللہ کا راضی ہو جانا. اور چونکہ یہ بیعت درخت کے نیچے ہوئی تھی تو اس لحاظ سے یہ بھی کہا جاتا ہے درخت والی بیعت. اور یہ عظیم صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی، ان کے بارے میں خوشخبری ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ جنہوں نے بیعت کی تھی درخت کے نیچے، ان میں سے کوئی بھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا. یعنی کہ براہ راست کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. تو یہ ہیں ثابت بن ضحاک انصاری. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تھی درخت کے نیچے. وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور بے شک فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. گویا کہ ثابت بن ضحاک انصاری یہاں پہ دو باتیں بیان کر رہے ہیں. ایک اپنا تعارف کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول کی بیعت کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے تعارف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعارف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری بات پہ یقین کیا جائے، جو میں حدیث بیان کروں گا اس پہ اعتماد کیا جائے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. کیا اسی موقع پہ؟ نہیں، کسی موقع پہ آپ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ من حلف علی یمین بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فهو کما قال. اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں مثال دے دوں تاکہ آپ ترجمہ آسانی سے سمجھ سکیں. کہنے والا کہتا ہے کہ میں کل آپ کو کھانا کھلاؤں گا. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے دوستوں سے. اگر میں کھانا نہ کھلاؤں تو میں یہودی، اگر میں کھانا نہ کھلاؤں تو میں ہندو. تو اس چیز کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ من حلفہ، جو قسم اٹھائے، علی یمین، کسی چیز پہ، بملت غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی، کاذبن، جبکہ قسم میں وہ کیا ہو؟ جھوٹا ہو. متعمدن، قسم اٹھا رہا ہو جھوٹی قسم جان بوجھ کر. فہو کما قال، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہا. یعنی کہ وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ یہودی ہے، پھر وہ ہندو ہے، پھر وہ سکھ ہی ہے. ومن قتل نفسہ بشیء عذب بہ یوم القیامہ، اور جو اپنے آپ کو قتل کرے کسی چیز کے ساتھ، یعنی کہ خودکشی کرے کسی چیز کے ساتھ، تو عذب بہ، اس کو عذاب دیا جائے گا، بہ، اسی چیز کے ساتھ جس چیز کے ساتھ خودکشی کی تھی. کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن. ولیس علی رجل نذر فیما لا یملک، کسی آدمی کے ذمے نظر نہیں ہے اس معاملے میں جس معاملے کا وہ مالک ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر کسی نے نظر مان لی کسی ایسی چیز کی جس کا وہ مالک نہیں ہے تو اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پہ میں نظر مان لوں آپ کی گاڑی کی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں آپ کی گاڑی مسجد کو دے دوں گا. عجیب بات ہے، گاڑی کسی کی اور منت میں مان رہا ہوں، نظر میں مان رہا ہوں. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کسی آدمی کے ذمے نظر نہیں ہے اس چیز کے معاملے میں جس کا وہ مالک نہیں ہے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار. پہلے نمبر پہ 1363 اس حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف میں 1363. اور امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا کتاب الجنائز میں، جنازے وغیرہ کے بارے میں احادیث، اور باب قائم کیا اس کے اوپر، باب ما جاء فی قاتل النفس، باب جو کچھ آیا ہے اس آدمی کے بارے میں جو خودکشی کر لے، اپنے نفس کو مار دے.
تو اس حدیث کا کیا تعلق ہے اس موضوع سے، خودکشی کرنے والے سے؟ کیونکہ اس حدیث میں آیا ہے نا کہ جو اپنے آپ کو قتل کرے گا کسی چیز سے، اس کو روز قیامت اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ تو کتاب الجنائز کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ کیا اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس بارے میں راجح موقف کیا ہے کہ نماز جنازہ خودکشی کرنے والے کی ادا کی جائے گی، کیونکہ مسلمان ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، لیکن کافر نہیں ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ معاشرے کے اہم لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے، تاکہ جو دوسرے خودکشی کرنے والے ہیں بعد میں وہ عبرت حاصل کریں، جو سوچ رہے ہیں، جو آئندہ سوچیں گے کہ خودکشی کر لینی چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے خودکشی کی تو میں اتنا بڑا مجرم کہلاؤں گا کہ میرے جنازے میں معاشرے کے اہم لوگ شریک نہیں ہوں گے، شہر کے بڑے عالم دین شریک نہ ہوں، شہر کے بڑے آفیسر شریک نہ ہوں، جج صاحب جو مسلمان جج ہیں، قاضی ہیں، وہ شریک نہ ہوں۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور اس بار نمبر ہے 4171، 4171، اور یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں کتاب المغازی میں۔ صحیح بخاری کے اندر بھی کتابیں ہیں، کتنی؟ 97، تو یہ کتاب ہے کتاب المغازی، غزوات کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں، اور باب اس کے اوپر قائم کیا باب غزوۃ الحدیبیہ، کہ غزوہ حدیبیہ کے بارے میں یہ باب ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حدیبیہ کا تذکرہ آیا ہے۔ راوی ثابت بن ضحاک کہتے ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی درخت کے نیچے، اور یہ کہاں تھی؟ حدیبیہ میں۔ تیسرے نمبر پہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تو نمبر ہے 6047، 6047، اور اس بار کتاب ہے کتاب الادب۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری کی دو کتابیں ہیں کتاب الادب، ایک کو کہتے ہیں الادب المفرد۔ الادب المفرد کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کہ مستقل کتاب لکھی ہے آداب کے موضوع پہ، مفرد کا مطلب مستقل، اور ایک صحیح بخاری کے اندر کتاب ہے کتاب الادب۔ تو ان دو میں فرق کرنے کے لیے جو مستقل لکھی ہے اس کے نام کیا؟ الادب المفرد۔ تو یہ جو کتاب ابھی ہے کتاب الادب، یہ تو صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ اور اس میں باب کیا ہے؟ باب ما ینہی من السباب واللعن، کہ کسی کو برا بلا کہنا، گالیاں دینا اور کسی پہ لعن تان کرنا یہ ممنوع ہے۔ اور اس کا تذکرہ حدیث کی کچھ روایات میں ہے، جیسا کہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور اس بار حدیث کا نمبر ہے 6105، 6105، اور کتاب اس دفعہ بھی کتاب الادب ہے، اور باب ہے باب من اکفر اخاہ بغیر تأویل فہو کما قال، جو اپنے بھائی کو کافر کہے، مسلمان بھائی کو کافر کہے اور اس کی الفاظ کی تعویل بھی ممکن نہ ہو۔ جی ہاں، جو اپنے بھائی کو کیا کہے، مسلمان بھائی کو بغیر کسی تعویل کے کیا کہے؟ کافر، تو پھر وہ اسی طرح ہی ہوگا۔ کون؟ کہنے والا، کہنے والا۔ اور پانچویں نمبر پہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تو نمبر ہے 6652، 6652، اور اس بار کتاب ہے کتاب الایمان والنذور، قسموں کے بارے میں اور نظر و منت وغیرہ کے بارے میں کتاب، اور باب ہے باب من حلف بملت سوا ملت الاسلام، جو اسلام، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ ہونے کی قسم اٹھائے، اور فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے کہ من حلف باللات والعزى، جو لات اور عزیٰ کی قسم اٹھائے، فلیقل، اس کو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ امام بخاری یہ باب میں کہہ رہے ہیں ولم ينسب للکفر، لیکن آپ علیہ السلام نے ایسے آدمی کو کفر کی طرف منسوب نہیں کیا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لات عزیٰ کی قسم اٹھائے غیر اللہ کی،
تو وہ کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہو گیا. آپ نے اس پہ کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا. یہ کہنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور امام مسلم کے یہاں نمبر ہے 110. اچھا یہ کیا معاملہ ہے کہ صحیح بخاری کی باری آئی تو بہت سے نمبرز ہیں، مسلم شریف کی باری آئی تو ایک نمبر ہے؟ کیونکہ امام بخاری ایک حدیث کو ساری روایات کے ساتھ ایک ہی جگہ بیان کرتے ہیں، اور امام بخاری کبھی یہاں کبھی وہاں. کیوں؟ کیونکہ امام بخاری کی صحیح بخاری حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ اور فقاہت کی کتاب بھی ہے. امام بخاری ایک حدیث کو بار بار لا کر اس سے بار بار نئے سے نئے مسائل اخذ کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ہماری کتاب کے مؤلف کون ہیں؟ شیخ عبد الغنی المقدسی، عمدۃ الاحکام کے مؤلف، کہتے ہیں وفی روایت، اور ایک روایت میں اس حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، مومن پہ لعنت کرنا یہ اس کو قتل کر دینے کی طرح ہے. جس مومن کو آپ نے ملعون کہا ہے گویا کہ اس کو آپ نے قتل کر دیا ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے وَمَنِ ادَّعَىٰ دَعْوَةً كَاذِبًا، جو کوئی جھوٹا دعویٰ کرے لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، تاکہ اس دعویٰ کے ذریعے وہ بڑھ سکے، یعنی کہ مالی طور پہ بڑھ جائے یا علم کے لحاظ سے بڑھ جائے یا عزت کے لحاظ سے بڑھ جائے، تو لم یزدہ اللہ الا قلۃ، اللہ اس کو بڑھائے گا نہیں. ہاں اللہ اس کو بڑھائے گا قلت میں، یعنی کہ اللہ اس کو پیچھے لے کر جائے گا. وہ آگے جانا چاہتا تھا، اللہ اس کو پیچھے لے کر جائے گا. مال بڑھے گا نہیں، کم ہوگا. عزت بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہوگی. علم بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا. یہ جو آخری الفاظ ہیں یہ صرف امام مسلم نے روایت کیے، امام بخاری نے نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے. ایک تو یہ پتہ چلا کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ ہونے کی قسم اٹھانا یہ حرام ہے. لیکن علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ایسی قسم پہ کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ نے قسم اٹھائی تھی مستقبل کی، ایک ہے ماضی کی قسم. کیا مطلب؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو آپ کا 1000 روپیہ واپس کر دیا تھا، اگر میں نے واپس نہ کیا ہو تو میں یہودی. یہ قسم ماضی کی ہے کہ مستقبل کی؟ ماضی کی. تو اس قسم میں اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے. ایک جھوٹ اور ایک یہودی ہونے کی قسم اٹھانا، اور ایک قسم ہے مستقبل کی کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، اگر نہ کھلاؤں تو میں یہودی. تو ایسی قسم کا کیا علاج ہے؟ تو کہتے ہیں مشہور تو یہاں پہ یہ ہے کہ حنابلہ کا جو مشہور موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ کفارہ ہے. ایسی قسم کا کیا ہے؟ کفارہ ہے. اور یہی حنفیوں کا بھی مذہب ہے، موقف ہے. امام مالک، امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے. امام احمد سے بھی ایک روایت اسی بارے میں ملتی ہے اور اسی کو صحیح قرار دیا گیا، اسی موقف کو. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں قسم شریعت کی نگاہوں میں واقع نہیں ہوئی. البتہ ایسی قسم اٹھانے پہ آپ اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں. لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے، جو کہے کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، اگر کھانا نہ کھلاؤں تو میں یہودی، اور وہ یہودی ہونے کو درست سمجھتا ہو، مسلمان ہونا بھی ٹھیک ہے، یہودی ہونا بھی ٹھیک ہے، وہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، تو پھر تو ایسا آدمی یہودی ہی ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنانا بھی جائز ہے، وہ اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہے.
کیونکہ اللہ نے جو عقیدہ دیا وہ کیا ہے کہ سچا دین صرف ایک ہے، باقی سب دین کیا ہے؟ جھوٹے، باطل، غلط۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہودی ہونا، عیسائی ہونا ایک ہی بات ہے، یہ یہودی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ عیسائی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ ہندو ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، میں مسلمان، ہم سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، تو ایسا آدمی پھر مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ یہاں پہ اس حدیث سے جو دوسرا مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو قتل کرنا، خودکشی کرنا حرام ہے، اور یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی اور کو قتل کریں، اور جو خودکشی کرے گا اسے روز قیامت عذاب دیا جائے گا اسی چیز کے ساتھ جس کے ساتھ خودکشی کی تھی۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو گولی ماری تھی، اس کو روز قیامت وہی ویسا پسٹل دیا جائے گا، کراسنکوف دی جائے گی، رائفل دی جائے گی، اس سے اپنے آپ کو گولیاں مارتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے خنجر سے خودکشی کی تھی تو اس کو خنجر دیا جائے گا، اپنے آپ کو مسلسل خنجر مارتا رہے گا۔ زہر پی کر خودکشی کی تھی، اس کو زہر دیا جائے گا، مسلسل زہر پیتا رہے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی انسان پہ لعنت کرنا جرم ہے۔ کیا کافر پہ لعنت کرنا جائز ہے؟ جی، مثال کے طور پہ ٹرمپ ہے یا اسرائیل کا صدر ہے، اس کے اوپر ان کا نام لے کے لعنت کرنا جائز ہے؟ ہمارے جذباتی نوجوانوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے بالکل، لیکن ایسا جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کرنے والے ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہوں، لیکن نام لے کر ایک کافر کا کہیں کہ اس کے اوپر لعنت ہو، یہ غلط ہے۔ اس کے اوپر لعنت ہو اس کا مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، یعنی کہ یہ اسلام قبول نہ کر سکے، یعنی کہ دین کے اوپر نہ آ سکے، تو ایسا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی اجازت تو نہیں دی گئی کس کو؟ ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا دھوکہ دے کر، آپ کو بڑا غصہ تھا ان کے اوپر، آپ ان کے خلاف دعائے قنوت کرتے رہے، ان پہ لعنتیں بھیجتے رہے، آپ کو روک دیا گیا، اور اللہ نے کہا کہ میری مرضی چلے گی، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، میں چاہوں تو ان کو عذاب دوں اور چاہوں تو ان کو توبہ پہ لگا دوں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ سب جن کے خلاف آپ بددعا کر رہے تھے، ان سب کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اسی لیے آپ نام لے کر کسی کافر پہ لعنت نہیں کر سکتے، عمومی طور پہ کر سکتے ہیں جو اہل غزہ کو قتل کرنے والے ہیں ان کے اوپر لعنتیں ہوں، لیکن نام لے کر کسی ایک کافر کو لعنت نہیں کر سکتے، اور مسلمان پہ کر سکتے ہیں، مسلمان پہ بدرجہ اولا نہیں کر سکتے۔ لیکن آج تو ہمارے ہاں کوئی یہ مسئلہ ہی نہیں، لعنت کرنا مسلمان پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کو کوئی ٹینشن لیتا ہی نہیں، اس کی کوئی اس کو جرم سمجھتا ہی نہیں، جبکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ مسلمان پہ لعنت کرنا ایسی جیسے آپ اس کو قتل کریں، جیسے قتل کرنا گناہ ہے، جرم ہے، ایسے لعنت کرنا بھی جرم ہے۔ ہاں، جرم کی مقدار میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایسی چیز کا دعویٰ کرنا جو آپ میں نہیں ہے یہ حرام ہے۔ اس مال کا دعویٰ کرنا جو مال آپ کا نہیں ہے، اس علم کا دعویٰ کرنا جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، اس نسب کا دعویٰ کرنا جو آپ کا نسب بنتا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں فلاں خاندان سے ہوں جبکہ آپ اس خاندان سے نہیں ہیں، تو یہ سارے دعوے کیا حرام ہیں، یہ غلط ہیں۔ اور جو ایسا دعویٰ کرے گا آگے بڑھنے کے لیے، مال میں بڑھنے کے لیے، علم میں بڑھنے کے لیے،
اور حسب و نسب میں بڑھنے کے لیے اللہ اس کو بڑھائے گا نہیں بلکہ اللہ اس کو پیچھے لے کر جائے گا. اس حدیث کے تعلق سے پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیز کی نظر ماننا جس کے آپ مالک نہیں ہیں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نظر جو ہے یہ نیکی کا نام ہے، طاعت کا نام ہے، اللہ کے قرب کا نام ہے. اور ان چیزوں کے ذریعے قرب کیسے ملے گا جن چیزوں کے آپ مالک ہی نہیں ہیں، جو کسی کی ہیں؟ تو اگر کوئی ایسی نظر مان لے تو کیا اس کے اوپر کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے علماء کرام کی مابین. ایک موقف یہ ہے کہ اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اس میں کفارہ ہے قسم والا کفارہ. جو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر قسم والا کفارہ ہے وہ کہتے ہیں آپ ان احادیث پہ غور کریں جن میں آیا ہے کہ اگر کوئی گناہ والی نظر مان لے. کون سی گناہ والی؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے یہ والی ملازمت مل گئی، جاب مل گئی، تو میں اپنے گھر میں ڈانس کی محفل کا انعقاد کروں گا. یہ گناہ کے اوپر مشتمل منت ہے. اگر یہ مان لے تو اب کیا ہوگا؟ اس نظر کو پورا کرنے کی اجازت، لیکن کیا اس کے اوپر کفارہ ہے؟ بالکل کفارہ ہے. جب اس کے اوپر کفارہ ہے جو گناہ والی نظر ہے تو اس نظر کے اوپر بھی کفارہ ہونا چاہیے جو آپ نے مان لی ہے لیکن اس کا تعلق ایسی چیز سے جس کے آپ مالک نہیں ہیں. یہاں پہ یہ حدیث ہے جسے امام ابن الجارود اپنی کتاب المنتقی میں لے کر آئے ہیں کہ ان النذر نذرانی، نظر دو طرح کی ہوتی ہے. فما کان للہ فکفارتہ الوفاء بہ، جو نظر آپ نے مانی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اس کو پورا کریں. وما کان للشیطان فلا وفاء لہ، اور جو نظر شیطان کے لیے ہے، گناہ والی ہے، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا لیکن اس پہ قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. اس حدیث کے بعد اب ہم منتقل ہوتے ہیں بعد والی حدیث کی طرف. اور بعد والی حدیث جو ہے اس کا تعلق ہے نظر سے. ابھی تک جو ہم حدیث پڑھ رہے تھے وہ لائی گئی تھی قسموں کے تعلق سے. کس کے تعلق سے؟ اگرچہ اس میں نظر کے بارے میں بھی الفاظ آئے، حدیث میں کچھ الفاظ نظر کے تعلق سے تھے، منت کے تعلق سے تھے، لیکن یہ موضوع ہمارا نہیں تھا. اب باقاعدہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ النذر، نظر ماننا، منت ماننا. نظر کا عربی لغت میں معنی کیا؟ الایجاب، کسی چیز کو واجب کر لینا. اور اصطلاحی طور پہ نظر کس کو کہتے ہیں؟ کہ الزام المکلف نفسہ عبادتا لم تکن لازمتا باصل شرعی، کہ مکلف اپنے اوپر وہ عبادت واجب کر لے جو شریعت نے اس کے اوپر واجب نہیں کی تھی. مثال کے طور پہ میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا. عمرہ شریعت نے آپ پہ واجب نہیں کیا تھا، اب آپ نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا. میرا یہ کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، یہ 3 روزے شریعت نے آپ کے اوپر واجب نہیں کیے تھے، خود آپ نے اپنے اوپر واجب کر لیے. نظر جو ہے اس کی اصل جو ہے ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے، احادیث سے بھی اور اجماع سے بھی. قرآن کی طرف آ جائیں، سورہ دار آیت نمبر 7 یوفون بالنذر، اللہ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. اور سورہ حج میں آ جائے آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم لیقضوا تفثہم، کہ پھر لوگ کیا کریں؟ کنکریاں مارنے کے بعد حج میں کیا کریں؟ اپنا میل کچیل دور کریں، سر کے بال منڈوا لیں، کٹوا لیں، وہ خوشبو لگا لیں، غسل کر لیں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظریں پوری کریں. اللہ نے نظر پوری کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے. حدیث کی طرف آ جائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے 6696 6696. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جو منت مانے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرے. یعنی کہ ایسی منت مانی آپ نے
جس کے نتیجے میں آپ اللہ کی کوئی اطاعت کریں گے، کوئی نیکی کریں گے، تو آپ کو چاہیے اس نظر کو پورا کریں. ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، اور اگر آپ نے منت مانی ہے گناہ کے کسی کام کی تو آپ کو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. علماء کرام کا بھی اجماع ہے کہ مجموعی طور پہ نظر ماننا درست ہے. اچھا، پہلے گفتگو پڑھی ہم نے قسموں کے بارے میں، اب منت کے بارے میں. ان دونوں کو علماء کرام ایک ساتھ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے احکام آپس میں قریب قریب ہیں، ملتے جلتے ہیں، اگرچہ ان میں فرق بھی ہے لیکن قریب قریب ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں باقاعدہ طور پہ حدیث نمبر 362، 362. راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ راشد. وہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی کنت نذرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ وفی روایت یوما فی المسجد الحرام، کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں، جب میں کافر تھا، میں نے منت مانی تھی کیا کہ میں ایک رات اعتکاف کروں گا، اور ایک روایت میں ایک دن اعتکاف کروں گا. کہاں کروں گا؟ فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں. قال، تو آپ علیہ السلام نے کہا فاوفی بنذرک، تو اپنی نظر کو پورا کر، اپنی منت کو پورا کر. یہاں پہ منت کو پورا کرنے کا باقاعدہ آپ نے حکم دیا ہے. اچھا، جناب عمر فاروق نے یہ مسئلہ نبی علیہ السلام سے کب اور کہاں پوچھا تھا؟ کیا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ حدیث تو آپ لوگ کئی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے. جب آپ علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تھا، اس کے بعد آپ مزید جہاد کے لیے کدھر گئے تھے؟ طائف، حنین وغیرہ. جب آپ جہادی امور سے فارغ ہوئے تو آپ کہاں ٹھہرے تھے، کہاں رکے ہوئے تھے؟ جیرانہ مقام پہ. وہاں سے آپ نے نیت کی تھی عمرہ کرنے کی. اور یہ بتا دوں کہ جیرانہ میقات نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرنے کے لیے جیرانہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام نے یہاں سے عمرہ کیا تھا. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ سمجھانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک آدمی مغرب کی اذان کے بعد مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور ان کے پڑھنے کو واجب خیال کرتا ہے، تو یہ 2 رکعتیں پڑھنا کیسا ہوگا؟ غلط ہو گیا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حدیث میں عمل کیا ہے، کیونکہ حدیث کہہ رہی تھی کہ واجب نہیں ہے لیکن پڑھیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ واجب ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلتا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، تو جس چیز کو آپ نے جس انداز سے کیا اسی انداز سے کریں. اور یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ انگوٹھی باندھنا کیا ہے جی؟ انگوٹھی پہننا کیا ہے جی؟ کیا حکم ہے اس کا؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں سنت ہے، جبکہ غلط ہے، مباح ہے، سنت نہیں ہے بالکل. تو اگر آپ سنت سمجھ کر پہنتے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی کب پہنی تھی؟ جب بتایا گیا تھا کہ جو لیٹر آپ لکھیں گے کسی بادشاہ کو، وہ نہیں وصول کرے گا، وہ اس کو اہمیت نہیں دے گا جب تک کہ اس پہ آپ کی مہر نہیں لگی ہوگی. تب آپ نے انگوٹھی بنائی تھی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، تو پہننا جائز ہوا. سنت کہنا اس کو ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. کن کا؟ اہل پاکستان، اہل انڈیا وغیرہ کا. ہر چیز کو سنت سمجھ لینا. آپ سے کہیں گے جی آپ پگڑی کیوں نہیں پہنتے؟ کیا کہیں گے؟ آپ پگڑی کیوں نہیں پہنتے؟ خصوصاً سعودی علماء کے نام پہ چڑھائی کریں گے کہ بڑے سنت کرتے ہیں اور پگڑی نہیں پہنتے، جبکہ اللہ کے نبی نے پگڑی پہنی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. سعودی علماء کرام کا کیا موقف ہے اس مسئلے میں؟ وہ پگڑی پہننے کی سنت سے کیوں بیچارے محروم ہیں؟ اس سنت پہ عمل کرنے کا شرف صرف اہل پاکستان، اہل انڈیا کو کیوں ملا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہے اور ہمارے پاس جذبات ہیں.
ان کے پاس کیا ہے؟ علم، ہمارے پاس جذبات ہے. سعودی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے صرف پگڑی نہیں پہنی تھی، آپ عام طور پہ چادر پہنتے تھے، تو آپ کیوں نہیں پہنتے جی چادر؟ کیوں جی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام عام طور پہ عربی بولتے تھے. عام طور پہ کیا بولتے؟ عربی تھے. میں اور آپ کیوں نہیں بولتے جی؟ کیوں جی؟ کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ بھائی آپ کی قوم جو لباس پہنتی تھی وہ آپ نے پہنا، تو آپ کی سنت پگڑی پہننا نہیں ہے. آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ وہی لباس پہنے جو آپ کی قوم پہنتی ہے. میں وہ لباس پہنوں جو میری قوم پہنتی ہے، آپ وہ لباس پہنے جو آپ کی قوم پہنتی ہے. اپنی قوم کی لباس کے معاملے میں مخالفت نہ کرے الا یہ کہ وہ لباس شریعت کے خلاف. تو یہ دیکھیں دین کو سمجھنے میں کتنی گہرائی دی ہے اللہ تعالی نے سعودی علماء کرام کو. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سنت کیا ہے کہ آپ وہی لباس پہنے جو آپ کی قوم پہنتی ہے. تو آپ کی قوم کے لوگ اس زمانے میں پگڑی پہنتے تھے تو آپ نے بھی پہنی، کافر بھی پہنتے تھے اس زمانے کے. آپ کے زمانے میں لوگ ازار پہنتے تھے، تہبند پہنتے تھے، آپ نے پہنی. ورنہ آج پگڑی کا نعرہ لگانے والے، پگڑی کو سنت کہنے والے، یہ کیوں نہیں آج دو چادریں پہنتے جی؟ صحابہ کرام عام طور پہ دو چادروں میں ہوتے تھے، یا ایک چادر میں غریب تھے، ایک چادر میں ہوتے تھے. آج شلوار قمیض اس کو نہیں کہتے کہ یہ سنت کی خلاف ورزی ہے. تو یہ بات دقت سے سمجھنے والی ہے. ہم کہاں سے کہاں نکل گئے، کس جگہ پہ آگے؟ ہاں جنانہ. تو جنانہ سے آپ نے احرام پہننا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا آپ نے جنانہ سے احرام اس لیے پہنا کہ میقات ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ نے مواقیت بتائے ہیں، جن احادیث میں آپ نے میقات بتائے ہیں ان میں جنانہ کا تذکرہ بالکل نہیں آتا. تو پھر جنانہ سے آپ نے احرام کیوں باندھا؟ یہ وجہ پوچھئے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اصول دیا ایک. جب آپ نے میقات بتائے تھے، آپ نے کہا تھا وہ لوگ جو میقات کے اندر رہتے ہیں، میقات کے، وہ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ جہاں سے عمرہ کرنے کا ارادہ بنے گا ادھر سے احرام باندھیں گے. تو آپ نے جنانہ سے احرام اس لیے نہیں باندھا کہ جنانہ میقات ہے، بلکہ اس لیے احرام باندھا ہے کہ آپ جب جہادی امور سے فارغ ہوئے تو آپ میقات کے اندر کھڑے تھے، اور تب آپ کا عمرہ کرنے کا ارادہ بنا تو آپ نے ادھر سے احرام باندھا جدھر سے ارادہ بنا. جنانہ میقات نہیں ہے. تو بہرحال تو اس موقع پہ پھر جب آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ. تو جناب عمر فاروق نے اب سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے زمانے کفر میں منت مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات یا ایک دن اعتکاف کروں گا. یہ منت کب مانی تھی؟ زمانے کفر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر بھی زمانے کفر میں اعتکاف کرتے تھے، مسجد حرام میں کرتے تھے. مسجد حرام کی عزت تھی ان کے دلوں میں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں مسجد حرام کو بنانے والے وہ تھے، مسجد حرام کو آباد کرنے والے تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے. پھر بھی کافر کے کافر ٹھہرے. کیوں؟ عقیدہ صحیح نہیں ہے، توحید کی نعمت نہیں ہے. تو جب آپ توحید کے اوپر نہیں ہے، جتنے بھی آپ کام کر لیں، عبادات کریں، مسجدیں بنائیں، ہاسپٹل چلائیں، ایمبولینسیں پورے ملک میں آپ کی چلتی ہوں، کوئی فائدہ نہیں، کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. ساری محنت رائے گاں جائے گی، ضائع جائے گی. پہلے عقیدہ، پہلے توحید، پھر کچھ اور. تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اپنی نظر کو آپ پورا کریں. اچھا، اس حدیث کو امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے نمبر 1، 2032 نمبر پہ، 2032، اور کتاب ہے کتاب الاعتکاف. باب ہے باب الاعتکاف لیلاً، رات کے وقت اعتکاف کرنا. ان کے امام بخاری نے اس حدیث سے ثابت کیا کہ صرف ایک رات کا اعتکاف کرنا جائز ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور نمبر ہے 2042، 2042. کتاب کیا ہے؟ کتاب الاعتکاف. اور باب کیا ہے؟ باب من لم یرى علیہ صوما اذا اعتکف،
کہ امام بخاری اس حدیث سے مسئلہ اخذ کر رہے ہیں کہ جو یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جس کا یہ نظریہ ہے، جس کی یہ سوچ ہے کہ اعتکاف کرنے والے پہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، روزے کے بغیر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ شوال کے مہینے میں اعتکاف کرتے ہیں اور کبھی آپ کا روزہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اعتکاف آپ کر رہے ہیں 10 دن، مثال کے طور پہ 20 دن، مثال کے طور پہ مہینہ، پورا مہینہ آپ روزے کے بغیر اعتکاف کر لیں، جائز ہے، اور کبھی روزہ رکھ لیں اور کبھی نہ رکھیں، اس اعتکاف میں جائز ہے۔ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کر رہا ہے وہ آدمی جو شوگر کا مریض ہے، روزے تو نہیں رکھ رہا لیکن اعتکاف کر رہا ہے، جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور اس بار نمبر ہے 2043 2043 کتاب الاعتکاف، اور باب کیا؟ باب اذا نظر فی الجاہلیۃ ان یعتکف ثم اسلم، جب کوئی زمانے جاہلیت میں، زمانے کفر میں منت مانے کہ وہ اعتکاف کرے گا پھر مسلمان ہو جائے، اب منت کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ منت کو پورا کرے۔ اس حدیث کے بارے میں پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، چند مسائل یہاں پہ ذکر کیے جائیں گے۔ نمبر 1، پتہ چلا کہ اعتکاف عبادت ہے، اور یہ عبادت نظر ماننے سے واجب ہو جائے گی ورنہ واجب نہیں ہے۔ یعنی جب کوئی منت مان لے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تب یہ اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، ورنہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، اور یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اعتکاف کے لیے روزے شرط نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے جناب عمر فاروق کو حکم دیا کہ وہ رات کا اعتکاف کر کے اپنی منت کو پورا کریں، اور رات کو ظاہر ہے کہ روزہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کافر منت مانے تو اس کی منت صحیح ہے اور اس پہ واجب ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اس منت کو پورا کرے۔ اب آتے ہیں ہم اگلی حدیث کی طرف، حدیث نمبر 363 راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ انہ نہا عن النذر، کہ آپ علیہ السلام نے نظر ماننے سے، منت ماننے سے منع کیا ہے۔ وقال، اور آپ نے کہا ہے کہ انہ لا یاتی بخیر، نظر کسی قسم کی خیر کو لے کر نہیں آتی، نظر کی وجہ سے آپ کا کوئی کام نہیں پورا نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، نظر کے ذریعے، منت کے ذریعے بخیل آدمی کا مال نکالا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نظر ماننے سے میرا وہ کام ہو جائے گا جس کی وجہ سے میں نظر مان رہا ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ نظر کے ذریعے کنجوس آدمی کی جیب سے وہ مال نکل آتا ہے جو عام طور پہ وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنے والی، ایک ہوتی ہے نظر معلق اور ایک ہوتی ہے نظر مطلق۔ نظر معلق کہ میرا یہ کام ہوا تو تب میں عمرہ کروں گا، میرا یہ کام ہوا تو تب میں بکرا ذبح کروں گا، میں امتحان میں پاس ہوا، میرے بیٹے کو شفا ملی، میری شادی ہوئی، مجھے بیٹا ملا، اللہ نے دیا، تو تب میں حج کروں گا۔ یہ کون سی نظر ہے؟ نظر معلق، جس میں آپ نے شرط لگائی ہے کہ میرا یہ کام ہوا تو میں نے نیکی کرنی، ورنہ میں یہ نیکی نہیں کروں گا۔ تو یہ نظر جو ہے ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اور ایک آپ ویسے ہی کہتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے مثال کے طور پہ، اللہ کی نعمتوں کو، احسانات کو یاد کر رہے تھے تو اللہ نے آپ پہ کیے ہیں، تو آپ نے کہا انشاءاللہ اس سال میں نے حج کے لیے جانا ہے، حج کرنا میرے ذمہ ہو گیا جی، میں مسجد بناؤں گا، یہ مسجد میرے اوپر نظر ہے کہ میں مسجد بناؤں گا۔
مسجد بنانے کی نظر میں نے مان لی ہے جی، کیا آپ نے اس منت کو کسی چیز کے ساتھ جوڑا ہے؟ نہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے، ایسی نظر ماننا نظر مطلق بغیر کسی شرط کے، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کو امام بخاری لے کر آئے صحیح بخاری میں کئی بار، نمبر 1 6608 6608 کتاب ہے کتاب القدر، تقدیر کے بارے میں کتاب ہے. باب کیا ہے؟ باب القاء النظر العبد الى القدر، کہ نظر جو ہے یہ بندے کو تقدیر تک پہنچا دیتی ہے. نظر ماننے سے کام وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، کوئی انوکھا کام نہیں ہوگا. آپ کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ آپ کو جاب ملے گی، اوپر سے آپ نے نظر مان لی کہ اگر مجھے جاب مل جائے تو میں عمرے پہ جاؤں گا. تو اب نظر مان لینے سے جاب نہیں ملی، البتہ نظر نے آپ کو اسی چیز تک پہنچا دیا ہے جو تقدیر میں پہلے لکھی ہوئی تھی. تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو جاب ملے گی، وہ اب مل جائے گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شاید نظر ماننے سے میرا کام ہوا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے 6692 6692 اور 6693 6693 کے طور پہ، اور کتاب ہے کتاب الایمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، کہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ شریعت نے نظر ماننے سے منع کیا ہے، اور جب شریعت کسی چیز سے منع کرے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ نظر ماننا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کی تعریف کی ہے جو نظر کو پورا کرتے ہیں، یوفون بالنذر. دوسرے نمبر پہ شریعت نے نظر ماننے سے منع کیوں کیا؟ اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی خیر ملنے والی نہیں ہے. یہ نظر اللہ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی، اور شاید اس لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ نظر ماننے والا یہ مت سمجھے کہ میں نے نظر مانی تھی اس وجہ سے اللہ نے میرا یہ کام کر دیا ہے. اللہ تعالی آپ کے عمرے سے مستغنی اور بے نیاز ہے. آپ نے کہا تھا نا کہ بیٹا میرا تم عمرہ کروں گا، اللہ کو آپ کے عمرے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ ساری مخلوق سے بے نیاز بے پرواہ ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. نظر ماننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نظر ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ کنجوس آدمی جو فرض کاموں کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نفلی طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، تو نظر وغیرہ کے ذریعے اس کے جیب سے، اس کے اکاؤنٹ سے اللہ پیسہ نکلواتا ہے، مال نکلواتا ہے، اور پھر وہ بیواؤں پہ، یتیموں پہ وغیرہ وغیرہ دیگر امور پہ خرچ ہوتا ہے. اگر نظر مانی جائے مردوں کے لیے، قبروں کے لیے، تو پھر وہ حرام ہے. مثال کے طور پہ کہنے والا کہتا ہے کہ اگر مجھے جاب مل گئی تو میں فلاں بابا جی کے نام پہ بکرا ذبح کروں گا، نظر مان لی ہے. تو یہ نظر پورا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے اور شرک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہاں پہ آپ کو حدیث یاد آ گئی ہوگی. کون سی؟ ثابت بن ضحاک والی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آدمی آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میں نے منت مانی تھی کہ بوانا مقام پہ اونٹ ذبح کروں گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فوری طور پہ اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے معاملے کی پڑتال کی، سوالات کیے. آپ نے کہا کہ بوانا مقام پہ
کوئی ایسا بت تو نہیں تھا جس کی زمانے جاہلیت میں عبادت کی جاتی رہی ہو؟ کہا گیا نہیں۔ آپ نے کہا کہ وہاں پہ زمانے جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ جواب دیا گیا نہیں۔ فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم اس جگہ اپنی منت کو پورا کر سکتے ہو۔ تو اس سے پتا چلا کہ جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو وہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ بکرا ذبح نہیں کریں گے، چاہے اللہ کے لیے کرنا ہو، چاہے اللہ کے لیے کرنا ہو۔ آج کے درس کی آخری حدیث کا نمبر ہے 364 364 عمدۃ الاحکام میں۔ راوی ہے عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں نظرت اختی، میری بہن نے منت مانی، ان تمشی الی بیت اللہ الحرام حافیۃً، کہ وہ بیت اللہ مسجد حرام میں چل کر جائے گی، سوار ہو کر نہیں بلکہ چل کر، حافیۃً اور پاؤں سے ننگی ہوگی، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے۔ فامرتنی، یہ منت ماننے کے بعد میری بہن نے مجھے حکم دیا، ان استفتی لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ان کے خاطر نبی علیہ السلام سے فتویٰ لوں، آپ سے سوال کروں کہ کیا اس منت کو پورا کرنا درست ہوگا یا نہیں۔ فاستفتیتہ، تو میں نے آپ سے فتویٰ مانگا، فتویٰ لیا، سوال کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عقبہ بن عامر۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا، لتمشی ولترکب، وہ جائے، کبھی پیدل چلے، ولترکب، اور کبھی سوار ہو جائے سواری پہ۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1866 1866، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1644 1644۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ یہ پتا چلا کہ جو یہ منت مان لی کہ میں نے مسجد حرام یا مسجد نبوی میں پیدل جانا ہے، تو اس پہ اپنی نظر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، البتہ مسجد میں جانا واجب ہے، کیونکہ مسجد میں جانا یہ عبادت ہے، پیدل جانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ جبکہ نظر ماننے اس چیز کی جو عبادت ہو، جو اطاعت ہو، جو اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہو، اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کا جن کو ہماری قوم ہیرو سمجھتی ہے اور اہل علم ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کن کو؟ جو نکلتے ہیں پاکستان انڈیا سے سائیکل پہ، پیدل، کیا کرنے جا رہا ہے جی؟ عمرہ کرنے، حج کرنے۔ کیوں جی؟ پیدل کیوں جی؟ کیا پیسے نہیں ہیں؟ نہیں، پیسے اتنے ہی خرچ آئیں گے جتنے کی ٹکٹ آتی ہے، راستے میں خرچہ اتنا ہی ہونا ہے جتنے کی ٹکٹ آتی ہے، بس لوگوں کو پتا چلے کہ یہ آدمی پیدل گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ہیرو بنانے کی کوشش نہ کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، بلکہ عمر فاروق زندہ ہوتے تو شاید وہ کوڑے مارتے ایسے لوگوں کو۔ وہ کیا کرتے؟ کوڑے مارتے ایسے لوگوں کو۔ آپ کو یہیں پہ وہ حدیث یاد آ گئی ہوگی جو بخاری شریف میں آتی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے، کہ آپ علیہ السلام ایک بار خطبہ دے رہے تھے، بار نگاہ پڑی ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا بھی یہ کیوں کھڑا ہے دھوپ میں، کیا معاملہ ہے اس کا؟ کہنے لگے جی یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے منت مانی ہے کہ آج سارا دن کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، دھوپ میں رہے گا، سائے میں نہیں آئے گا، روزے میں رہے گا، کچھ نہیں کھائے گا، اور خاموش رہے گا، کسی سے کلام نہیں کرے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے کہو کہ روزہ پورا کرے، کیونکہ روزہ کیا عبادت ہے۔ اور باقی چیزوں کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا آ کر بیٹھ جائے، کھڑا ہونا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ سائے میں آ جائے، دھوپ میں رہنا کوئی نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ وضاحت میں کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ دھوپ میں، سائے میں آ جائے، اور آپ علیہ السلام نے کیا کہا کہ لوگوں سے گفتگو کرے،
کیونکہ خاموش رہنا، چپ رہنا اور نظر مان لینا چپ رہنے کی، یہ کوئی نیکی نہیں. تو شریعت ایسی حرکتوں کو پسند نہیں کرتی. تو آپ علیہ السلام نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ پیدل چلے اور باقی کیا کرے؟ سوار رہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب کسی نے ایسی منت مانی ہے جس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز عبادت ہے اور ایک چیز عبادت نہیں بلکہ جائز ہے، مباح ہے، تو ہر ایک کا الگ الگ حکم ہوگا. عبادت کو پورا کرنے کا حکم دیا جائے گا کیونکہ اسے پورا کرنا واجب ہے، منت مانی ہے. اور جو کام جائز ہے اس کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. اس حدیث میں آیا کہ حافیتن، اس نے منت مانی تھی کہ ننگے پاؤں جائے گی. یہ ننگے پاؤں کے الفاظ یہ بخاری شریف میں نہیں آئے، یعنی کہ چونکہ یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، تو وضاحت یہ ہے کہ ننگے ہونے کے جو الفاظ ہیں، ننگے پاؤں جائے گی، یہ والا لفظ جو ہے یہ بخاری میں نہیں ہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.